نظر کے تلذذ کے لیے، نگاہوں کی تسکین کے لیے قدرت نے رنگا رنگ نظارے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک قسم کے پھول نہیں ہیں، ہزاروں اقسام کے پھول رکھے گئے ہیں۔ آسمان کو بھی بے نور نہیں رکھا گیا، زینت کواکب کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ کبھی دھنک کے رنگ بکھیر دیے جاتے ہیں، کبھی ساون کے سرمئی بادل نچڑتے ہیں تو طبیعتوں میں ایک تلذذ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ کبھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، انسان ہمیشہ اس کا دل بہلتا رہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصود ہے، اور اللہ کی تخلیق کا جو مقصود ہے، مقصد تخلیق انسانیت انسان ہے، اور انسان کا پھر مقصد قرب الہی کا حصول ہے۔ تو اس کو ہر طرح کی آسودگی دی جاتی ہے تاکہ یہ ساری چیزیں حاصل کر کے یہ شکر کی طرف بڑھے۔ آپ کا بیٹا ہو اور آپ اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہوں، فائدہ اسی کا ہی ہے، وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، آپ اس کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اچھا کھانا، اچھا لباس، جیب خرچ، اور اس کے سارے شوق پورے کرتے ہیں، اور اس کے کہتے ہیں کہ بیٹا میرا مطالبہ یہ ہے کہ تو دھیان سے پڑھ، باقی تو تیرے لیے یہ بھی دستیاب ہے، یہ بھی دستیاب ہے۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے کو خوش رکھنے کے لیے، اس کو آسودہ رکھنے کے لیے، اس کی طبیعت کے اندر سرشاری رہے، اور اس سے مطالبہ ایک ایسا آپ کرتے ہیں جو اسی کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، اور ہر چیز اس کو فراہم کرتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے بندوں کو ہر طرح کی گوناگون نعمتیں اور طرح طرح کے خوشی اور سرشاری کے اسباب، مسرت اور شادمانی کے ذرائع عطا فرمائے، اور مطالبہ کیا کہ تو ان امور کو بجا لانا، اور اگر وہ بجا لاتا ہے تو اس سے اسی کا مستقبل وابستہ ہے، اسی کی آخرت وابستہ ہے، فائدہ بھی اسی کو ہے۔ تو جس طرح ایک باپ کا پیار ہے، ماں کا پیار ہے کہ وہ خود بھوک پیاس کاٹ کر کے بھی اولاد کو ہر آسودگی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم یہ پڑھ جاؤ، تم محنت کرو، اچھے نمبر لے لو، اور تم آگے بڑھو۔ تو میرا مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیا، یہ کتنے طاقتور جانور ہیں، کتنا کچھ ہے، لیکن ایک ہی چیز سے ساری زندگی گزارتے ہیں، لیکن تمہیں تنوع اس لیے دیا ہے کہ تم گوناگون نعمتوں کو استعمال کرو اور میری بندگی بجا لاؤ، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری آخرت سنورے گی۔ اور تم ان متنوع چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد تم یوں کرو کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، اس سے تمہیں طمانینت قلب بھی نصیب ہو۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی نعمتیں میسر ہونے کے باوجود، گوناگون نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود، زندگی کا عیش، زندگی کا تلذذ، زندگی کی سرشاریاں، زندگی کی خوشیاں، مسرتیں، شادمانیاں، اور زندگی کی ساری آسودگیاں حاصل کرنے کے باوجود بھی بے چین رہے، مضطرب رہے، اس کا دل غم و اندوہ کا ٹھکانہ رہے، انجانہ خوف رہے، اور ایک عجیب قسم کی ایک کیفیت اوپر طاری رہے، اور وہ دنیا کے اوپر رہ کے اطمینان کا نور پیدا نہ ہو سکے، اور ہر وقت شدید حزن میں، شدید غم میں رہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں التعاسہ۔ اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی انسان ایک عجیب بے چینی اور ایک عجیب ہم اور غم اور تکلیف اور صدمے سے دوچار رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لے تو یہ اس کے غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان دنیا کے غموں کو اپنے اوپر اس طرح طاری کر کہ وہ آخرت کا ہم اور آخرت کا غم اور آخرت کا معاملہ اس کو پس پشت ڈال دے، جبکہ وہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ ایک بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لاڈ کیوں دیکھ رہے ہیں، مجھے موبائل بھی لے کے دیا ہے قیمتی سے قیمتی، خود جیسے بھی گزارا کر رہے ہیں، مجھے اچھے ہاسٹل میں رکھا ہوا ہے، میرا کھانا بہترین ہے، مجھے انواع و اقسام کی نعمتیں باہم پہنچ رہی ہیں، میرا لباس اچھا ہے، میرے ماں باپ کے اندر مالی اتنا استحکام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں، اور اگر امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے یا اس اپنے اسباق کی طرف توجہ نہیں دیتا تو وقتی تلذذ
اس کو ایک سرشاری تو دیتا ہے لیکن پھر اس غم میں ڈوب جاتا ہے کہ میں وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تمہارے اس دل میں میرے علاوہ کوئی اور غیر نہیں ہونا چاہیے، اس کی تم نے نفی کرنی ہے۔ تو جب انسان یہ نہیں کر پاتا تو وہ پھر ہموم میں، غموں میں، تکلیفوں میں ڈوب جاتا ہے اور التعاسہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربہ، حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ جب تو میرے حضور کھڑا ہو تو پھر میرا ہی ہو، نماز میں ہو تو پھر تیری توجہ کسی اور سے مت نہیں ہونی چاہیے، تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے۔ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر، بے نیازی پیدا کر دوں گا، تیری ضروریات کا میں خود کفیل ہو جاؤں گا، تیرے کاروبار کے اندر میں برکت رکھ دوں، تیرے امور زندگی میں اپنے ذمہ کرم پہ لے لوں گا، تیرے کام خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، جدھر چلے گا راستے ملتے چلے جائیں گے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا گیا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، کام تجھے بہت ہوگا، کوئی فراغت کے لمحے ہی نہیں ہوگے، صبح کام شام کام، دو بھائی آرڈر پورا کر رہا ہے تو نہیں آ رہا ہے، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی زندگی بھر دور نہیں ہوگی، اربوں روپے کمانے کے باوجود بھی نفس کی خواہش ہی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک مطمئن زندگی حاصل کرنا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، عطا کر رکھا ہے، اگر ہم دیکھیں تو موازنہ کریں، بلکہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جب اوپر دیکھو گے تو لڑکھڑا جاؤ گے، پاؤں تمہارے ڈول، سنگ مرمر پہ چلنے والا پھسل جاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ جاننے والا ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اپنے آگے نہیں دیکھنا، اپنے پیچھے دیکھنا ہے۔ تم دیکھو کہ وہ لوگ جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، آج مہنگائی کا دور ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لانے کہ میرے پاس اتنا موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو صبح کو کما کے شام کو فارغ ہو جاتے ہیں، اور اگر ملک کے اندر حالات اس طرح کے بڑھ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ لیکن ان کا سوچنے کی بجائے تو فکر اپنی ہی کھائی جا رہی ہو تو پھر تکلیف اذیت میں اضافہ ہوگا۔ تو نیچے دیکھنے کا مزاج آپ کو آسودہ کرتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کو ترغیب دی گئی کہ محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں، قل رب زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرما دی، جبکہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ عظیما، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا، آپ کو سب پڑھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم کی انتہا نہیں ہے، تو آپ علم کے اضافے کی دعا بارگاہ ایزدی میں کر، تو بارگاہ ایزدی میں علم کی راہ پہ گامزن رہنا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آخری سانس تک طالب علم رہنا چاہیے، اور اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ میری زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اب آغوش موت میں اترنے والا ہی ہوں، جس طرح کہ وہ کچھ امراض ایسے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر بتا پاتے ہیں کہ ہمارا غالب اندازہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت رہ گیا ہے، تو اب آپ کے اندر کے حالات یہ بتا رہے ہیں اللہ چاہے تو صحت دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ظاہری حالات جو رپورٹس ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ آپ کی اتنی زندگی رہ گئی۔ تو جب یہ پتہ چلے کہ میرے پاس 5 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے 10 دن رہ گئے تو کیا کرے؟ جب وقت ہی تھوڑا رہ گیا تو بہت سارے اعمال ہیں کرنے کے، تو کون سا عمل کرے؟ تو علماء نے کہا اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ طلب علم میں مصروف ہو جائے۔ سب سے افضل حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل ترین عمل طلب علم ہے۔ ظاہر ہے نماز فرض تو پڑھنی ہی ہے، اور بھی جو فرائض عائد ہوتے ہیں جب وقت آئے گا وہ تو کرنے وہ تو لازم ہے۔ فرائض کے بعد جو ہمارے اوپر سب سے اہم چیز ضروری ہے وہ علم طلب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو فضیلت دی ہے باقی اعمال صالحہ کے بجا لانے والوں پر۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ میں ہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔